ویلکم بیک. اور اکثر جب کہا جاتا ہے نا کہ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ ایک جو حکومت تو نہیں، ہم کہیں گے ریاست کی طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوا ہے کہ سر آپ شفا ہسپتال شفٹ ہو جائیں، اس کے بدلے میں کیا ملے گا آخر کار؟ اور ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آخر کار مطلب اس حکومت میں نے کیا غلطی کی ہے کہ اس طرح کا پریشر ان پر ماؤنٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو وہ تو اٹھتے کے ساتھ ہی ہر جملے میں فیلڈ مارشل صاحب کا نام لیا جاتا ہے بڑے احترام کے ساتھ. آپ نے ایران کی جنگ میں بھی جو ثالثی تھی وہ بھی ساتھ ہی کی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ اور یہ نادر اور شاہ زیب اور وسعت، آپ سے بھی میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کئی لوگوں نے آج میرے سے پوچھا ہے کہ یار آخر کار یہ مطلب کیا میں اتنی برا ہوں ماں؟ یہی پوچھ رہی ہوگی نا حکومت کہ یار ہم نے کیا کیا ہے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے اب ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو کیا چاہیے ہوگا؟ تو نادر میں آپ کا اوپینین لینا چاہ رہا ہوں اس میں. دو سوال ہیں. دیکھیں، میں تو ایک تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو کچھ چاہیے تھا وہ تو اس میں ٹائم نہیں لگا. رات کو 12 بجے تک آپ کے سامنے ہے کہ ایم این ایس کو بٹھا کر قانون جو ہے وہ منظور کروائے بالکل. گئے، ترامیم ہوئی. لیکن ایک بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آج کل کچھ صحافی جو ہیں وہ بڑا ڈسکس ہو رہے ہیں، اسی طرح بیچ میں کچھ انہی لوگوں کے ذریعے میسیجز بھی سامنے آئے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مزید ان خرابیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. آئین کیا کہتا ہے چلیں اس بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن ان کے مطابق کہ انہوں نے سارا کچھ کیا، ایران امریکہ کے حوالے سے بات کی، باقی چیزیں بہتری سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود جو اس وقت خرابیاں ہیں معیشت کے حوالے سے، ریلیف کے حوالے سے، اس کا بوجھ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتی. تو شاید اسی بات کو جو ہے وہ آگے لے جایا جا رہا ہے. پھر آپ نے یہاں پر ایک ڈویژن جو ہے وہ آپ کو ضرور نظر آئے گی اس حوالے سے. اب بلاول صاحب آپ کے سامنے ہیں کہ بلاول صاحب بھی بہت سی چیزوں سے اتفاق نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر جو ہے یا کوئی کمی جو ہے وہ نہیں چھوڑی، یا کہیں پر انہوں نے کوئی ایسا اختلاف پیدا نہیں کیا. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی کے اندر کچھ چیزیں ہیں ان کی وجہ سے اختلافات ضرور ہیں، اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاملات بڑھے ہیں وہ بھی کچھ یقین دہانیوں کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں. تو لیٹ سی کہ اب اس پہ مزید کیا جو پیش رفت ہے وہ سامنے آتی ہے. البتہ اس حوالے سے ابھی تو صرف خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور شفا پر سب کی نظریں ہیں. اچھا، دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ اس وقت درپیش ہے اس ملک کو، جس میں اپوزیشن بھی پوری طرح شریک ہے، حکومت بھی ڈیبیٹ میں حصہ لے رہی ہے، اور محسن نقوی صاحب کے ذریعے بھی سگنلز دیے جا رہے ہیں، وہ ہے نئے صوبے. نئے صوبوں میں پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ کل بلاول بھٹو نے اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جی واضح کر دیا ہے کہ جی جو عوام چاہیں گے ہم تو اسی طرف چلیں گے. جو حکومت ہے وہ ادھر بھی گرتی ہے ادھر بھی گرتی ہے، رسے پہ بھی چلنے کی کوشش کر رہی ہے ایز یوزول. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سگنل دیے گئے، ابھی خان کی جیل سے ہسپتال منتقلی کا فیصلہ نہیں آیا تھا، اس سے بھی پہلے سے، کہ جی اصولی طور پہ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو نئے یونٹ ہیں وہ بنے، اس لیے کہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا. تو اس وقت جو پرائم ایشو ہے اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ ری اسٹرکچرنگ کی جائے. اس میں اگر میں تینوں پارٹیوں کا کمپیریزن کروں تو پی ٹی آئی کی پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے سب سے زیادہ مجھے قریب محسوس ہو رہی ہے. کیا یہ میں ٹھیک محسوس کر رہا ہوں یا کچھ میری خوش فہمی ہے؟ وسعت صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی وسعت صاحب، بالکل اسی طرح ہی ہے. اور اب پی ٹی آئی تو ہزارہ صوبے کے حوالے سے بڑا کھل کے بات بھی کرتی ہے. کل بھی اسلام آباد کے اندر جو پنجاب کے ایم این ایز ہیں، پنجاب سے تعلق رکھنے والے، ان کا اجلاس بھی ہوا ہے. اور یہاں پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر اور ہزارہ صوبے کے حوالے سے پی ٹی آئی بھی سپورٹ کرے گی. جہاں تک آپ نے بلاول صاحب کے بیان کی بات کی تو سر اس میں وسعت صاحب کنفیوژن، اگر آپ کچھ بیانات کو اگر کمپیئر کریں تو آپ کو تھوڑا سا فرق ضرور نظر آئے گا. آپ سعید غنی صاحب کا بیان اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے لکھ کر لے لیں، سندھ کے اندر صوبہ نہیں بنے گا. ناصر شاہ صاحب کا بیان اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے بھی اسی طرح کا بیان دیا ہے. آج شیلا رضا صاحبہ نے کہا ہے کہ جی کسی کا باپ بھی صوبہ نہیں بنا سکتا. لیکن بلاول صاحب نے اتنی تلخ بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی جو عوام چاہے گی ہم اس
فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ظاہر ہے سندھ کے عوام نہیں چاہتے, لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اس نیریٹو کے ساتھ, اس پوزیشن کے ساتھ ضرور کھڑی ہے. البتہ نون لیگ بھی نہیں کھڑی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں کھڑی. پنجاب کے اندر جب صوبے کی بات ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ پہلے سندھ میں تو بنا لیں, اس کے بعد آپ پنجاب میں صوبہ بنا لیں. تو آج بھی کچھ رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر نواز شریف صاحب کے لیول تک صوبوں کے حوالے سے, انتظامی یونٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. رانا ثناءاللہ, جیسے ہم نے پروگرام کے ابتدا میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ رانا ثناءاللہ میاں صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ محسن نقوی صاحب نے بات کی اور محسن نقوی صاحب کی بات کے بعد ہی اس پر بحث جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. البتہ یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے کوئی کھل کر نہیں کہا, میاں صاحب نے کھل کر نہیں کہا, اور مسلم لیگ نون اب بھی یہ کہتی ہے کہ پارٹی کے لیول تک یہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا, یہ صرف محسن نقوی صاحب کا بیان ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو پالیسی یا پوزیشن ہے وہ کسی حد تک واضح ہے, اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان دو صوبوں کے معاملے پر جو ہے وہ ضرور اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ صوبے بننے چاہیے. انٹرسٹنگ. اور یہ بھی اب آگے محمد میر صاحب بھی کہہ رہے تھے بلکہ کہ پی ٹی آئی نے کوئی ایشورنس دی ہے شاید پی 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 کو کہ جی ہم سندھ میں ایک الگ صوبہ یا نئے صوبے بنانے کی زور نہیں دیں گے, زور نہیں دیں گے. اب اگین یہ حامد میر صاحب بھی کہہ رہے تھے, ہمارے پاس اس کی کنفرمیشن نہیں ہے. گوٹھوالے